حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب خندق کھودی گئی تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوکا پایا۔ میں اپنی بیوی کے پاس آیا اور پوچھا کہ تیرے پاس کچھ ہے، کیونکہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بھوکا پایا۔ اس نے ایک تھیلا نکالا جس میں 1 صاع جو تھے، اور ہمارے پاس ایک بکری کا بچہ پلا ہوا تھا۔ میں نے اسے ذبح کیا اور میری بیوی نے آٹا پیسا۔ اس نے بھی میرے ساتھ ہی کام نمٹا لیا۔ میں نے اس بکری کا گوشت کاٹ کر ہانڈی میں ڈالا اور اس کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوٹا۔ بیوی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے سامنے مجھے رسوا نہ کرنا، یعنی زیادہ آدمیوں کی دعوت نہ کرنا۔ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو چپکے سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا ہے اور 1 صاع جو کا آٹا ہمارے پاس تھا، وہ تیار کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند لوگوں کے ساتھ تشریف لے چلیے۔ یہ سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خندق والو، جابر نے تمہاری دعوت کی ہے، لہٰذا چلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے آنے تک ہانڈی نہ اتارنا اور نہ گھندے ہوئے آٹے کی روٹی پکانا۔ چنانچہ میں وہاں سے آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں کے ساتھ آگے تھے۔ میں اپنی بیوی کے پاس آیا، وہ بولی، تمہاری ہی فضیحت اور رسوائی ہوگی۔ میں نے کہا، میں نے وہی کیا جو تو نے کہا تھا۔ بالآخر اس نے گندا ہوا آٹا نکالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں لعاب دہن ملا دیا اور برکت کی دعا کی۔ پھر ہانڈی میں لعاب دہن ملا دیا۔ اس کے بعد فرمایا، ایک روٹی پکانے والے کو اور بلا لو جو میرے ساتھ روٹی پکائے، اور ہانڈی سے سالن نکالو، مگر اس کو اوپر سے ڈھکن نہ اتارنا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت حاضرین 1000 تھے، اور میں رب ذوالجلال کی قسم کھا کر بیان کرتا ہوں کہ سب نے کھایا، یہاں تک کہ چھوڑ دیا اور لوٹ گئے، اور ہماری ہانڈی کا وہی حال تھا کہ ابل رہی تھی اور آٹا بھی اسی طرح تھا، اس کی روٹیاں پک رہی تھیں۔ سبحان اللہ، اللہ۔ محمد بخش اور محمد حسین 2 بھائی تھے۔ محمد بخش انتہائی غریب لیکن خوددار شخص تھا۔ محمد حسین ایک امیر ترین آدمی تھا اور اہل علاقہ میں اپنا مقام رکھتا تھا۔ محمد بخش غریب تو تھا لیکن اس کے حالات کی خبر اس کے چھوٹے بھائی حسین یا اس کے کسی بھی رشتہ دار یا جاننے والے کو نہیں تھی۔ محمد بخش بارہا یہ جملہ دہرایا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا دیا سب کچھ ہے میرے پاس، مالک کا بڑا کرم ہے، احسان ہے اللہ کا کہ مجھے ہر نعمت سے نوازا ہے۔ محمد حسین اپنے بیوی بچوں کے ساتھ حج کی تیاری کر رہا تھا۔ حسین کی بیوی نے اپنے بیٹے کو کہا کہ تایا ابو کے گھر جا کر فلاں چیز لے آ۔ بچہ جب تایا ابو کے گھر گیا تو تمام گھر والے گوشت کے ساتھ روٹی کھا رہے تھے۔ بچے نے اپنی تائی امی سے گوشت مانگا تو تائی امی نے انکار کر دیا۔ بچے نے ضد کی اور پھر تایا ابو سے کہا، لیکن اس کے تایا محمد بخش نے بھی سختی سے انکار کر دیا۔ بچہ روتا ہوا گھر گیا
اور اپنی ماں کو سارا ماجرا بتایا۔ شام کو جب محمد حسین گھر آیا تو اس کی بیوی نے اسے بتایا کہ تمہارے بھائی نے تمہارے بیٹے کو گوشت کی 2 بوٹی سے انکار کر دیا اور تم ان لوگوں پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے ہو۔ محمد حسین شدید غصے میں اپنے بھائی کے گھر گیا اور جا کر محمد حسین کو خوب طعنے دیے۔ بھائی اتنی بھی انسان کی نیت خراب نہ ہو کہ وہ اپنے بھتیجے کو انکار کر دے۔ میرا بیٹا کوئی بھوکا ننگا نہیں ہے، میں روز بھی اسے گوشت کھلا سکتا ہوں، مگر مجھے آپ سے ایسی امید نہیں تھی۔ بالآخر محمد بخش نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، بھائی کاش تم مجھے اس طرح مجبور نہ کرتے تو میری سفید پوشی کا مزید کچھ دن بھرم رہ جاتا۔ میرے بچے 3 دن سے بھوکے تھے۔ میں آج جنگل میں گیا تو وہاں ایک جانور مردہ حالت میں پڑا تھا۔ میں بچوں کی بھوک مٹانے کے لیے اس جانور سے کچھ گوشت کا حصہ کاٹ کر لایا تھا۔ وہ گوشت مجھ پر اور میرے بچوں پر تو حلال تھا، مگر تمہارے بیٹے پر حرام تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہارے بیٹے کے منہ میں حرام کا لقمہ جائے۔ یہ سن کر محمد حسین پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، اپنے بھائی کو گلے لگایا اور پھر ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی کہ مجھے آپ کی خبر رکھنی چاہیے تھی، مجھے معاف کر دیں بھائی۔ پھر محمد حسین نے اپنی حج کی تیاری منسوخ کی اور ساری رقم اپنے بھائی کو دے دی۔ بھائی کو کاروبار بھی کروا دیا۔ آج ہمارے ارد گرد بھی بہت سارے محمد حسین اور محمد بخش موجود ہیں۔ اگر آپ محمد حسین ہیں تو اپنے ارد گرد موجود محمد بخش کا اور اس کے بچوں کا خیال رکھیں، ورنہ آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کا حج اور آپ کی عبادات کسی کام کی نہیں۔ مسجد نبوی میں حدیث کی مجلس برپا تھی۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی حدیث بیان کرتا تو محمد بن ادریس ہاتھ میں پکڑے ہوئے ایک تنکے کو منہ میں ڈالتا اور بھر اپنے بائیں ہتھیلی پر اس تنکے سے کھیلتا رہتا۔ امام مالک رحمہ اللہ اس کی اس حرکت کو بار بار دیکھ رہے تھے، لیکن اسے اس بات کا احساس تک نہ ہوا۔ آخر کچھ دیر بعد مجلس برخاست ہوئی، سب لوگ اٹھ کر جانے لگے۔ امام مالک رحمہ اللہ اسے دیکھتے تھے کہ وہ بھی اٹھ کر جاتا ہے یا بیٹھا رہتا ہے۔ سب لوگ چلے گئے اور وہ اپنی جگہ بیٹھا رہا۔ امام مالک رحمہ اللہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ وہ نہایت ادب سے قریب جا کر بیٹھ گیا، اور صاف تو سارے موجود ہیں، لیکن تمہیں ایک بے ادبی کرتے دیکھا ہے۔ حضرت میری کس بے ادبی سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے؟ محمد بن ادریس نے امام مالک کی طرف انتہائی ادب سے متوجہ ہوتے ہوئے دریافت کیا۔ میں تو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین سنا رہا تھا اور تم سننے کی بجائے اپنی ہتھیلی پر تنکے سے کھیل رہے تھے۔ حضرت میں کھیل نہیں رہا تھا، محمد بن ادریس نے نہایت سنجیدگی اور ادب سے کہا، بلکہ آپ سے جو سنتا تھا اسے میں اس تنکے سے اپنی ہتھیلی پر لکھتا جا رہا تھا تاکہ یاد رہے۔ چونکہ میرے پاس لکھنے کے لیے قلم دوات تھی نہ کاغذ، تو اس لیے مجبوراً مجھے ایسا کرنا پڑا۔ امام مالک رحمہ اللہ کو اس کی اس بات سے بڑا تعجب ہوا۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتے رہے اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور ہتھیلی دیکھ کر کہا، اس پر تو ایک حرف بھی تحریر نہیں ہے۔ حضرت لعاب دہن سے لکھا تھا
اور لعاب سے لکھا کتنی دیر تک باقی رہ سکتا تھا، لیکن اس خامہ فراسائی کا یہ فائدہ ہوا کہ جتنی حدیثیں میں نے آپ سے سنی ہیں وہ سب خدا کے فضل و کرم سے مجھے یاد ہو گئی ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ کو سن کر ہی بڑی حیرت ہوئی۔ وہ بولے، اچھا سب حدیثیں تو نہیں، تم ایک ہی حدیث پوری سنا دو۔ مجھ سے مالک رحمہ اللہ نے نافع اور ابن عمر کے واسطے سے روایت کی ہے کہ فرمایا، اس قبر کے مکین نے، اور پھر آگے پوری حدیث مکمل کرتے ہوئے کہا کہ یہ کہتے ہوئے محمد بن ادریس نے اپنے شیخ امام مالک کی طرف ہاتھ دراز کر کے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا، اور اس طرح وہ 25 حدیثیں زبانی سنا دیں جو امام مالک رحمہ اللہ نے اس مجلس میں سنائی تھیں۔ امام مالک رحمہ اللہ نے جب پوری 25 حدیثیں صحیح متن کے ساتھ سنی تو وہ اس کی ذہانت اور حافظے پر حیران بھی ہوئے اور خوش بھی۔ ان کی گفتگو ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ مسجد نبوی اذان مغرب سے گونجنے لگی، اور یہ امام شافعی تھے۔ افغانستان کا ایک گاؤں غزالہ تھا۔ اس گاؤں میں ایک امیر شخص رہتا تھا۔ اسے تعلیم کا بہت شوق تھا۔ وہ خود تو تعلیم حاصل نہ کر سکا، لیکن اس نے اپنے بیٹے کو تعلیم دلانے کے لیے ایک استاد رکھا ہوا تھا۔ استاد گاؤں سے 20 میل دور شہر میں رہتا تھا۔ وہ روزانہ اس لڑکے کو پڑھانے گاؤں آیا کرتا تھا۔ اسی گاؤں میں ایک اور بچہ بھی تھا جسے تعلیم حاصل کرنے کا شوق تھا، لیکن غربت اتنی تھی کہ وہ تعلیم کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ایک دن اس بچے نے استاد کو دیکھا اور انہیں کہا کہ مجھے تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق ہے، آپ مجھے بھی تھوڑا پڑھا دیا کریں۔ استاد نے جواب دیا کہ میں پڑھانے کا معاوضہ وصول کرتا ہوں۔ بچے نے کہا، آپ گھوڑے پر سوار ہو کر واپسی شہر جاتے ہی ہیں تو اسی وقت میں آپ کے ساتھ پیدل پیدل چلوں گا، آپ گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے بھی مجھے سبق دے دیا کریں، میں اسے یاد کر لیا کروں گا۔ استاد نے بچے کی بات قبول کر لی اور یوں وہ بچہ تعلیم حاصل کرنے لگا۔ جب استاد نے اس بچے کا شوق دیکھا تو اسے کہا کہ میں تم کو ایک سہولت دے دیتا ہوں، وہ یہ کہ جہاں ہمارا سفر ختم ہوتا ہے تم میرے شہر آنے سے پہلے اس مقام پر کھڑے ہو جایا کرو، جب میں آؤں گا تو تم میرے ساتھ چلنا، اس طرح تمہیں مزید سبق مل جائے گا۔ بچے نے استاد کی بات قبول کر لی اور یوں اس بچے نے 6 سال پیدل چل کر تعلیم حاصل کی۔ بعد میں اسی بچے نے دنیا میں پہلی مرتبہ بجٹ، دینی اور دنیاوی تعلیم کا تصور پیش کیا۔ آج دنیا اس بچے کو امام غزالی کے نام سے جانتی ہے۔ قدیم چینی دور کی روایت ہے، کہتے ہیں کسی گاؤں میں ایک بوڑھا اپنے نوجوان بیٹے کے ساتھ رہتا تھا۔ پرانا سا مکان تھا، ایک کمرے میں باپ بیٹا رہتے، دوسرے کمرے کو استبل بنایا ہوا تھا، وہاں ان کا گھوڑا رہتا ہے۔ یہ گھوڑا بڑا شاندار اور نہایت اعلیٰ نسل کا تھا۔ بہت پہلے بوڑھے کسان کے ہاتھ ایک گھوڑے کا بچہ لگا، اس نے باپ کی طرح اسے پالا، بڑا ہو کر اس گھوڑے کی خوبصورتی کی دھوم مچ گئی، دور دور سے لوگ اسے دیکھنے آتے۔ گاؤں کے رئیس نے اسے دیکھا تو پہلی نظر میں ہی فریفتہ ہو گیا۔ اس نے بوڑھے کو بلا کر منہ مانگی قیمت کی پیشکش کی۔ کسان نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ وہ گھوڑا نہیں، میرا بیٹا ہے، اپنی اولاد کو کوئی فروخت نہیں کرتا۔ اور بھی لوگوں نے خریدنے کی کوشش کی مگر سب ناکام ہو رہے۔
गांव के कुछ समझदार लोगों ने बूढ़े को समझाया कि तुम गरीब आदमी हो, ऐसे आला घोड़े को कितनी देर तक संभाल कर रखोगे? अच्छी कीमत मिल रही है, बेच डालो। कहीं ऐसा ना हो कि कोई ये घोड़ा चुरा कर ले जाए। ऐसे हर मशवरे के जवाब में वो बाबा जी मुस्कुरा देते और बस बात खत्म हो जाती। एक दिन बूढ़ा किसान और उसका बेटा हस्बे मामूल सुबह उठे तो देखा कि साथ वाले कमरे का दरवाज़ा खुला और घोड़ा गायब है। परेशान होकर आसपास देखा मगर कोई सुराग न मिला। बस्ती वालों को पता चला तो वो अफसोस करने आए। जिन लोगों ने घोड़ा बेचने का मशवरा दिया था उन्होंने फट से ताना दिया कि तुम्हें समझाया तो था कि घोड़ा बेच दो, उस वक्त नहीं माने। अब तुम्हारी बदकिस्मती के बगैर कुछ लिए घोड़ा गंवा बैठे हो। किसान ये सब बातें सुनता रहा, फिर बड़े इत्मीनान से बोला, भाइयों, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी कि मेरे पास आए, अपनी हमदर्दी का इजहार किया, मगर मुझे ये बात समझ नहीं आई कि इसमें बदकिस्मती कहाँ से आ गई। ये दुरुस्त है कि मेरे पास घोड़ा था जो मुझे अपनी औलाद की तरह अजीज़ था। आज सुबह वो घोड़ा अपने कमरे से गायब है। इस हद तक तो ये बात दुरुस्त है, मगर इसके बारे में मैं अभी से ये कैसे तय कर लिया गया कि ये बदकिस्मती है। गांव वाले बड़े हैरान हुए, आपस में कहने लगे कि शायद सदमे की वजह से बाबे का दिमाग चल गया है। ये बदकिस्मती नहीं तो और क्या है कि हजारों की मालियत का घोड़ा चोरी हो गया। बुड़बुड़ाते हुए सब लोग वापस चले गए। 2-3 दिन बाद अचानक वो घोड़ा वापस आ गया। अपने साथ वो जंगल से सेहतमंद आला नस्ल के 21 नौजवान घोड़े भी ले आया। गांव में धूम मच गई। लोग आकर बूढ़े को मुबारकबादें देने लगे। उन्होंने एतराफ़ किया कि हमने उस रोज़ गलत बात की थी। घोड़े का चला जाना बदकिस्मती नहीं थी, असल में तो तुम्हारी खुशकिस्मती थी। आज पूरे 21 घोड़े तुम्हारे घर आ गए। किसान ने हैरत से ये सब तबसरे सुने और फिर कहा, भाइयों, मुझे एक बार फिर तुम्हारी बातों की समझ नहीं आई। मेरा घोड़ा वापस आ गया, ये दुरुस्त है कि वो 21 घोड़े ले आया है, मगर इसमें खुशकिस्मती की क्या बात है। गांव वाले ये सुनकर अपना सा मुंह लेकर रह गए। चंद दिन गुजर गए। किसान का बेटा इन जंगली घोड़ों को सुधारने की कोशिशों में मसरूफ़ था कि एक दिन एक सरकश घोड़े ने उसे ऐसी पटखनी दी कि उसकी टांग ही टूट गई। तबीब ने देखा भाला और 3 महीनों के लिए बिस्तर पर आराम की हदायत की। एक बार फिर गांव उमड़ आया। हर एक ने बूढ़े के साथ हमदर्दी की। चंद एक ने साफ गोई के साथ एतराफ़ किया कि बाबा जी आप ही ठीक थे। इन 21 घोड़ों का आना खुशकिस्मती नहीं बल्कि दर हकीकत बदकिस्मती का इशारा था। आपका इकलौता सहारा नौजवान बेटा ज़ख्मी हो गया। न जाने उसकी टांग दुरुस्त तौर पर जुड़ती भी है या नहीं। आप बूढ़े बंदे हो, तमाम कामकाज बेटा करता था, अब मुश्किल होगी। आपकी किस्मत ख़राब है कि ऐसा हो गया। बूढ़े किसान ने यह सुनकर नहायत ठंडी सांस भरी और कदरे झंझलाहट के साथ कहा, यारो, हर वाक़े में खुशकिस्मती या बदकिस्मती ना ढूंढ लिया करो। जो बात जितनी है उतनी ही बयान करो। इतनी कतियती से कोई फैसला कुन राय ना दिया करो। मेरा बेटा गिरकर टांग तुड़वा बैठा, इस हद तक तो बात दुरुस्त है,
باقی خوش قسمتی یا بد قسمتی کا حتمی فیصلہ ابھی ہونا باقی ہے۔ قدرت ہی اس کے بارے میں بہتر جانتی ہے۔ 2-3 ہفتے گزرے، اچانک ہی جنگ چھڑ گئی۔ قریبی ملک کی فوج نے حملہ کر دیا۔ بادشاہ نے جبری بھرتی کا حکم دیا۔ ریاستی اہلکار دوسرے دیہات کی طرح اس گاؤں بھی آئے اور بوڑھے کسان کے زخمی بیٹے کے سوا ہر نوجوان کو پکڑ کر لے گئے۔ گاؤں والے روتے پیٹتے بابے کے پاس آئے اور کہنے لگے، ہم تو تمہیں بے وقوف سمجھتے تھے، تم تو ہم سب سے زیادہ سیانے نکلے۔ واقعی تمہارے بیٹے کا حادثہ بدقسمتی نہیں تھا، سچ پوچھو تو تمہاری انتہائی خوش قسمتی تھی۔ ہم سب کے بیٹے جنگ لڑنے چلے گئے، معلوم نہیں واپس لوٹتے بھی ہیں یا نہیں۔ تمہارا بیٹا تو چلو 3-4 ماہ میں ٹھیک ہو جائے گا۔ بوڑھے کسان کے پاس سوائے سر پیٹنے کی کوئی چارہ نہیں تھا۔ بے چارگی سے اس سے کہا، بھائیو، اگر تم لوگ اصل بات کو سمجھ لیتے تو کبھی اتنا پریشان نہیں ہوتے۔ ہم سب بہت جلدی کسی واقعے پر خوش قسمتی، بد قسمتی کا لیبل لگا دیتے ہیں، حالانکہ یہ سب تصویر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ ہم میں سے کسی کے پاس مکمل تصویر نہیں، تصویر کا ایک ٹکڑا ہی ہوتا ہے۔ اسی ٹکڑے کو ہم مکمل تصویر سمجھ لیتے ہیں۔ ایک ٹکڑا کبھی تصویر کو درست طریقے سے بیان نہیں کر سکتا، اس کے رنگ تک نہیں بتا سکتا۔ ہمیں حتمی رائے دینے کی بجائے انتظار کرنا چاہیے۔ جو واقعہ ہوا ہے اسے اتنا ہی سمجھنا اور ماننا چاہیے۔ ایک دفعہ مولانا بلخی بازار سے گزر رہے تھے۔ مولانا صاحب کے سامنے کریانہ کی دکان تھی۔ ایک درمیانی عمر کی خاتون دکان پر کھڑی تھی اور دکاندار وارفتگی کے عالم میں اس خاتون کو دیکھ رہا تھا۔ وہ جس چیز کی طرف اشارہ کرتی، دکاندار ہاتھ سے اس بوری سے وہ جنس نکالنے لگتا اور اس وقت تک وہ جنس تھیلے میں ڈالتا جاتا جب تک خاتون کی انگلی کسی دوسری بوری کی طرف نہیں جاتی، اور دکاندار دوسری بوری سے بھی اندھا دھند جنس نکال کر تھیلے میں ڈالنے لگتا۔ یہ عجیب منظر تھا۔ دکاندار وارفتگی کے ساتھ گاہک کو دیکھ رہا تھا اور گاہک انگلی کے اشارے سے دکاندار کو پوری دکان میں گھما رہا تھا، اور دکاندار الادین کے جن کی طرح چپ چاپ اس کے حکم پر عمل کر رہا تھا۔ خاتون نے آخر میں لمبی سانس لی اور دکاندار کو حکم دیا، چلو بس کرو، آج کی خریداری مکمل ہو گئی۔ دکاندار نے چھوٹی چھوٹی تھیلیوں کے منہ بند کیے۔ یہ تھیلیاں بڑی بوری میں ڈالیں اور بوری کندھے پر رکھی اور خاتون سے بولا، چلو زبیدہ، میں سامان تمہارے گھر چھوڑ آتا ہوں۔ خاتون نے نخوت سے گردن ہلائی اور پوچھا، کتنا حساب ہوا؟ دکاندار نے جواب دیا، زبیدہ، عشق میں حساب نہیں ہوتا۔ خاتون نے غصے سے اس کی طرف دیکھا، واپس مڑی اور گھر کی طرف چل پڑی۔ دکاندار بھی بوری اٹھا کر چپ چاپ اس کے پیچھے چل پڑا۔ مولانا صاحب یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ دکاندار خاتون کے ساتھ چلا گیا تو مولانا صاحب دکان کے تھڑے پر بیٹھ گئے اور شاگرد گلی میں کھڑے ہو گئے۔ دکاندار تھوڑی دیر بعد واپس آ گیا۔ مولانا صاحب نے دکاندار کو قریب بلایا اور پوچھا، یہ خاتون کون تھی؟ دکاندار نے ادب سے ہاتھ چومے اور بولا، جناب،
یہ فلاں امیر خاندان کی نوکرانی ہے۔ مولانا صاحب نے پوچھا، تم نے اسے بغیر تولے سامان باندھ دیا، پھر اسے رقم بھی نہیں لی، کیوں؟ دکاندار نے عرض کیا، مولانا صاحب میں اس کا عاشق ہوں، اور انسان جب کسی کے عشق میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر اس سے حساب نہیں کر سکتا۔ دکاندار کی یہ بات سیدھی مولانا صاحب کے دل پر لگی۔ وہ چکرائے اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ شاگرد دوڑے، مولانا صاحب کو اٹھایا، ان کے چہرے پر عرق گلاب چھڑکا، ان کی ہتھیلیاں اور پاؤں رگڑے۔ مولانا صاحب نے بڑی مشکل سے آنکھیں کھولیں۔ دکاندار گھبرایا ہوا تھا۔ وہ مولانا صاحب پر جھکا اور ادب سے عرض کیا، جناب اگر مجھ سے غلطی ہو گئی ہو تو معافی چاہتا ہوں۔ مولانا صاحب نے فرمایا، تم میرے محسن ہو، میرے مرشد ہو، کیونکہ تم نے آج مجھے زندگی میں عشق کا سب سے بڑا سبق دیا ہے۔ دکاندار نے حیرت سے پوچھا، جناب وہ کیسے؟ مولانا صاحب نے فرمایا، میں نے جانا تم ایک عورت کے عشق میں مبتلا ہو کر حساب سے بیگانے ہو، جبکہ میں اللہ کی تسبیح بھی گن گن کر کرتا ہوں، نفل بھی گن کر پڑھتا ہوں، اور قرآن مجید کی تلاوت بھی اوراق گن کر کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے عشق کا دعویٰ کرتا ہوں۔ تم کتنے سچے اور میں کس قدر جھوٹا عاشق ہوں۔ مولانا صاحب وہاں سے اٹھے، اپنی درگاہ پر واپس آئے اور اپنے استاد حضرت شمس تبریز کے ساتھ مل کر عشق کے 40 اصول لکھے۔ ان اصولوں میں ایک اصول بے حساب عطائت بھی تھا۔ یہ مولانا صاحب مولانا جلال الدین محمد بلخی المعروف مولانا رومی تھے، اور یہ پوری زندگی اپنے شاگردوں کو بتاتے رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دیتے ہوئے حساب نہیں کیا، چنانچہ تم بھی اس کا شکر ادا کرتے ہوئے حساب نہ کیا کرو۔ اپنی ہر سانس کی تار اللہ کے شکر سے جوڑ دو، اس کا ذکر کرتے وقت کبھی حساب نہ کرو، یہ بھی تم سے حساب نہیں مانگے گا، اور یہ کل عشق الہی ہے۔ آج کی عورت نے بھٹکنا پسند کیا تو اسے بھٹکا دیا گیا۔ بغداد کے ایک خلیفہ کو اپنے بیٹے کی شادی کرنا تھی۔ انہوں نے پورے شہر میں اعلان کروا دیا کہ جس گھر میں جوان لڑکی ہے اور قرآن کی حافظہ ہے، وہ اپنے گھر کی کھڑکی میں رات کو ایک شمع روشن کر دے۔ اس رات پورے شہر کی کھڑکیوں میں شمعیں روشن تھیں۔ ان کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا۔ اگلے دن اعلان کروایا کہ جس گھر میں موجود لڑکی حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ موطا امام مالک کی بھی حافظہ ہے، وہ رات کو اپنے گھر کی کھڑکی میں ایک شمع روشن کرے۔ اور اس رات بھی آدھے سے زیادہ شہر کی کھڑکیوں پر شمعیں روشن تھیں۔ کتنا حسین منظر ہوگا نا، ہر گھر میں کھڑکی پہ روشن شمع صرف روشنی کی نوید نہیں سنا رہی تھیں، بلکہ بتا رہی تھیں کہ اسلام کا مستقبل بھی بہت روشن ہے۔ وہ شمعیں اس بات کی نوید تھیں کہ ایک بہترین نسل کو پروان چڑھانے کے لیے مناسب اور بہترین تعلیم دی جا چکی ہے۔ ان تمام جلنے والی روشنیوں کے لرزتے شعلوں میں ایک مضبوط اسلامی معاشرے کی جھلک نمایاں ہو رہی تھی۔ آج اگر ایسا اعلان کر دیا جائے تو بہت کم گھروں میں شمع روشن ہوگی، اور اگر دوسرے اعلان والی شرط رکھ دی جائے تو یقیناً پورا شہر ہی تاریک پڑا ہوگا۔ پتہ ہے ایسا کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ آج ہمیں فضول اور بے بنیاد تعلیم کے چکروں میں پھنسا دیا گیا ہے۔ آج کی عورت کو
مرد کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کے خواب دکھا کر اسے حساب کتاب کے بھنور میں دھنسا دیا گیا ہے اور اسے برابری کے نام پر بازار میں لا کھڑا کیا گیا۔ یاد رکھنا، آزادی اور خود مختار عورت کے نام پر عورت کو بہادر دکھایا گیا، مگر آج کی عورت سب سے زیادہ پستی کی طرف دھکیلی گئی۔ جتنی آزادی کے نام پر چار دیواری کے اور رشتوں سے بغاوت دکھائی گئی، اتنی ہی عورت کی معاشرے میں عصمت دری ہوتی تھی۔ آج کی عورت کو ایک مضبوط کردار کی حامل، نسل کی تربیت اور ایک اسلامی معاشرے کی بنیاد میں اہم کردار ادا کرنے جیسے اہم مقاصد سے بھٹکا دیا گیا ہے۔ آج کی عورت کو ٹی وی پر بیٹھ کے مارننگ شوز میں فضول عنوانات پر مباحث اور فضول اور بے مقصد کاموں کی طرف اپنی ہی جیسی عورتوں کو راغب کرنے پر لگا دیا گیا ہے۔ آج کی عورت کو انعامی مقابلوں میں چھینا جھپٹی کر کے 2 ٹکے کے تحفے حاصل کرنے پر لگا دیا گیا ہے۔ آج کی عورت نے بھٹکنا پسند کیا تو اسے بھٹکا دیا گیا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، آمین ثم آمین۔ 2 عورتیں قاضی ابن ابی لیلی کی عدالت میں پہنچ گئیں۔ یہ اپنے زمانے کے مشہور و معروف قاضی تھے۔ قاضی نے پوچھا، تم دونوں میں سے کس نے بات پہلے کرنی ہے؟ ان میں سے بڑی عمر والی خاتون نے دوسری سے کہا، تم اپنی بات قاضی صاحب کے آگے رکھو۔ وہ کہنے لگی، قاضی صاحب یہ میری پھپھی ہے، میں اسے امی کہتی ہوں، چونکہ میرے والد کے انتقال کے بعد اسی نے میری پرورش کی ہے یہاں تک کہ میں جوان ہو گئی۔ قاضی نے پوچھا، اس کے بعد؟ وہ کہنے لگی، پھر میرے چچا کے بیٹے نے منگنی کا پیغام بھیجا، انہوں نے ان سے میری شادی کر دی۔ میری شادی کو کئی سال گزر گئے، ازدواجی زندگی خوب گزر رہی تھی۔ ایک دن میری یہ پھپھی میرے گھر آئی اور میرے شوہر کو اپنی بیٹی سے دوسری شادی کی آفر کر لی، ساتھ یہ شرط رکھ لی کہ پہلی بیوی یعنی میں کا معاملہ پھپھی کے ہاتھ میں سونپ دے۔ میرے شوہر نے کنواری دوشیزہ سے شادی کے چکر میں شرط مان لی۔ میرے شوہر کی دوسری شادی ہوئی۔ سہاگرات کو میری پھپھی میرے پاس آئی اور مجھ سے کہا، تمہارے شوہر کے ساتھ میں نے اپنی بیٹی بیاہ دی ہے، تمہارا شوہر نے تمہارا معاملہ میرے ہاتھ سونپ دیا ہے، میں تجھے تیرے شوہر کی وکالت کرتے ہوئے طلاق دیتی ہوں۔ جج صاحب، میری طلاق ہو گئی۔ کچھ عرصے کے بعد میری پھپھی کا شوہر سفر سے تھکے ہارے پہنچ گیا۔ وہ ایک شاعر اور حسن پرست انسان تھے۔ میں بند سنور کر اس کے آگے بیٹھ گئی اور ان سے کہا، کیا آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، اس نے فوراً ہاں کر لی۔ میں نے ان کے سامنے شرط رکھ لی کہ آپ کی پہلی بیوی یعنی میری پھپھی کا معاملہ میرے ہاتھ سونپ دیں۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ میں نے وکالت کا حق استعمال کرتے ہوئے پھپھی کو طلاق دے دی اور پھپھی کے سابقہ شوہر سے شادی کر لی۔ قاضی حیرت سے، پھر؟ وہ کہنے لگے، قاضی صاحب کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ کچھ عرصہ بعد میرے اس شاعر شوہر کا انتقال ہوا۔ میری یہ پھپھی وراثت کا مطالبہ کرتے پہنچ گئی۔ میں نے ان سے کہا کہ میرے شوہر نے تمہیں اپنی زندگی میں طلاق دی تھی، اب وراثت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ جھگڑا طول پکڑا، اس دوران میری عدت بھی گزر گئی۔ ایک دن میری یہ پھپھی اپنی بیٹی اور داماد یعنی میرے سابقہ شوہر کو
ساتھ لے کر میرے گھر آئی اور وراثت کے جھگڑے میں میرے اسی سابقہ شوہر کو ثالث بنایا۔ اس نے مجھے کئی سالوں بعد دیکھا تو مرد اپنی پہلی محبت نہیں بھولتا۔ چنانچہ مجھ سے یوں مل کر اس کی پہلی محبت نے انگڑائی لی۔ میں نے ان سے کہا، کیا پھر سے مجھ سے شادی کرو گے؟ اس نے ہاں کر لی۔ میں نے ان کے سامنے شرط رکھ لی کہ اپنی پہلی بیوی یعنی میری پھپھی کی بیٹی کا معاملہ میرے ہاتھ میں دیں۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ میں نے اپنے سابق شوہر سے شادی کر لی اور اس کی بیوی کو شوہر کی وکالت کرتے ہوئے طلاق دے دی۔ قاضی ابن ابی لیلی سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ پھر پوچھا کہ اس کیس میں اب مسئلہ کیا ہے؟ میری پھپھی کہنے لگی، قاضی صاحب، کیا یہ حرام نہیں کہ میں اور میری بیٹی دونوں کی یہ لڑکی طلاق کروا چکی، پھر میرا شوہر اور میری بیٹی کا شوہر بھی لے اڑی۔ اسی پر بس نہیں، دونوں شوہروں کی وراثت بھی اپنے نام کر لی۔ قاضی ابن ابی لیلی کہنے لگے، مجھے تو اس کیس میں حرام کہیں نظر نہیں آیا۔ طلاق بھی جائز ہے، وکالت بھی جائز ہے۔ طلاق کے بعد بیوی سابقہ شوہر کے پاس دوبارہ جا سکتی ہے، بشرطے کہ درمیان میں کسی اور سے اس کی شادی ہو کر طلاق یا شوہر فوت ہوا ہو۔ تمہاری کہانی میں بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ اس کے بعد قاضی نے خلیفہ منصور کو یہ واقعہ سنایا۔ خلیفہ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئے اور کہا کہ جو کوئی اپنے بھائی کے لیے گھڑا کھودے گا خود اس گھڑے میں گرے گا۔ یہ بڑھیا تو گھڑے کی بجائے گہرے سمندر میں گر گئی۔ دارا فارس کا ایک عظیم بادشاہ گزرا ہے۔ فارس کے بادشاہوں کے سر پر دارا کا تاج ہوا کرتا تھا کہ جسے دیکھنے کی چاہ ہر فارسی کے دل میں ہوتی تھی۔ یہ تاج ایک اعزاز تھا کہ جسے پہننے کا خواب فارس کے شاہی خاندان کے ہر فرد کی آنکھوں میں ہوتا تھا۔ اس تاج پر بیش قیمت اور اعلیٰ قسم کے نایاب ہیرے اور جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے فارس کو فتح کیا تو آخری جنگوں کے دوران دارا کے تاج کو پہنے ہوئے کوئی بادشاہ شہزادہ لڑائی کے دوران قتل ہو گیا۔ جنگ کے قانون کے مطابق مارے جانے والے کافر کی زیب تن زرہ، سامان، تلوار، گھوڑا اور تاج وغیرہ قتل کرنے والے مجاہد کی ملکیت ہوا کرتا تھا۔ لہٰذا جس صحابی رضی اللہ عنہ نے اسے قتل کیا تھا وہ تاج بھی انہی کی ملکیت ہو گیا۔ رات کے اندھیرے میں یہ مجاہد مال غنیمت والی جگہ پہنچے اور اس تاج کو زمین پر رکھ کر پاؤں کی ٹھوکر سے مال غنیمت کی جانب دھکیل دیا۔ وہاں نگرانی پر موجود پہرے دار نے جب دارا کا تاج پھینک کر جانے والے اس کا نام پوچھا کہ اے اللہ کے بندے، بتا تو صحیح کہ تو کون ہے؟ اس اللہ کے شیر نے جواب دیا، جس کے لیے کیا ہے وہ میرا نام جانتا ہے۔ اس واقعے کو علامہ اقبال نے اس شعر میں کچھ یوں بیان کیا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ مولانا روم نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص نے اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دی اور پروردگار کی عبادت میں اتنا مشغول ہوا کہ دنیا میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر سب کچھ بھلا دیا اور سچے دل سے اللہ کی رضا میں راضی رہنے کے لیے انسانیت کے راستے پر چل پڑا۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ ایک وقت وہ آیا کہ اس کے گھر میں کچھ کھانے کو بھی نہ بچا
اور ہوتے ہوتے وہ وقت بھی آیا کہ گھر باہر سب ختم ہو گیا اور وہ شخص چلتے ہوئے موت کے انتظار میں گلیاں گھومتا کہ اب پلے تو کچھ بھی نہیں بچا، تو انتظار ہی کر سکتا ہوں کہ اللہ سنبھال لے۔ ایک دن بیٹھا ہوا تھا کہ دیکھا اس کے قریب سے ایک لمبی قطار میں گھوڑے گزرے۔ ان گھوڑوں کی سیٹ سونے اور چاندی سے بنی ہوئی تھی، ان کی پیٹھوں پر سونے کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ ان گھوڑوں پر جو لوگ بیٹھے تھے وہ کسی شاہی گھرانے سے کم نہ لگتے تھے۔ ان کے سروں پر سونے کی ٹوپیاں تھیں اور ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ کوئی بادشاہ جا رہے ہیں۔ اس شخص کے دریافت کرنے پر اسے بتایا گیا کہ یہ ساتھ گاؤں میں ایک بادشاہ ہے، یہ سب اس کے غلام ہیں اور بادشاہ کے دربار میں جا رہے ہیں۔ وہ شخص کچھ دیر حیران ہوا کہ یہ حالت غلاموں کی ہے تو بادشاہ کی کیا حالت ہوگی۔ اس نے آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کہا، اے میرے بادشاہ، میرے مالک، میرے اللہ، شکوہ تو تجھ سے نہیں کرتا، لیکن اس بادشاہ سے ہی غلاموں کا خیال رکھنا سیکھ لے۔ اتنی بات کہہ کر وہ آگے چل دیا۔ کچھ دن گزرے تو ایک بزرگ آئے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ایک جگہ لے گئے جہاں وہی غلام، وہی گھوڑے تھے، اور دیکھتا کیا ہے کہ کسی گھوڑے کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے، کسی غلام کا دھڑ گھوڑے کی پشت پر پڑا ہوا ہے، کسی غلام کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، کسی کے سر سے خون نکل رہا ہے، کوئی گھوڑے کو زخمی حالت میں واپس لے کر جا رہا ہے۔ وہ شخص حیران ہوا اور بزرگ سے پوچھا، جناب آپ کون ہیں اور یہ سب کیا ماجرا ہے؟ اس بزرگ نے کہا، یہ وہی غلام ہیں جو اس دن سونے میں لپٹے ہوئے تھے اور آج یہ ایک جنگ سے واپس آ رہے ہیں، اس لیے ان کی یہ حالت ہے۔ مجھے جواب میں بس اتنا ہی کہا گیا ہے کہ اسے کہنا بادشاہوں کے لیے قربانیاں دینا بھی ان غلاموں سے سیکھ لے۔ حقیقت میں ہمیں قربانی دینا آیا ہی نہیں، چاہے دین کا معاملہ سیدھا کرنا ہو، رشتہ داروں کا یا دنیا کا۔ جس دن ہم قربانی دینا سیکھ لیں گے، دین کے لیے، اپنوں کے لیے اور دنیا کے لیے، اس پر توکل کرنا سیکھ لیں گے، اس دن شہنشاہ اللہ رب العزت ہمیں ایسی بادشاہت عطا فرمائے گا جو کبھی نہ ختم ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ مسکرا رہے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی چیز مسکراہٹ کا سبب ہوئی؟ فرمایا، میرے دو امتی اللہ تعالیٰ کے سامنے گھٹنے ٹیک کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ یا اللہ، اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے، میں بدلہ چاہتا ہوں۔ اللہ پاک اس ظالم سے فرماتا ہے کہ اپنے ظلم کا بدلہ ادا کرو۔ ظالم جواب دیتا ہے، یا رب، اب میری کوئی نیکی باقی نہیں رہی کہ ظلم کے بدلے میں اسے دے دوں۔ تو وہ مظلوم کہتا ہے کہ اے اللہ، میرے گناہوں کا بوجھ اس پر لاد دے۔ یہ کہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے اور فرمانے لگے، وہ بڑا ہی سخت دن ہوگا، لوگ اس بات کے حاجت مند ہوں گے کہ اپنے گناہوں کا بوجھ کسی اور کے سر دھر دیں۔ اب اللہ پاک طالب انتقام مظلوم سے فرمائے گا، نظر اٹھا کر جنت کی طرف دیکھ۔ وہ سر اٹھائے گا، جنت کی طرف دیکھے گا اور عرض کرے گا، یا رب، اس میں تو چاندی اور سونے کے محل ہیں اور موتیوں کے بنے ہوئے ہیں۔ یا رب، کیا یہ کسی نبی، کسی صدیق اور شہید کے ہیں؟
اللہ تعالیٰ فرمائے گا جو اس کی قیمت ادا کرتا ہے اس کو دے دیے جاتے ہیں۔ وہ کہے گا یا رب بھلا اس کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اس کی قیمت ادا کر سکتا ہے۔ اب وہ عرض کرے گا یا رب کس طرح؟ اللہ جل شانہ ارشاد فرمائے گا اس طرح کہ تو اپنے بھائی کو معاف کر دے۔ وہ کہے گا یا رب میں نے معاف کیا۔ اللہ پاک فرمائے گا اب تم دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرو، آپس میں صلح قائم رکھو، کیونکہ قیامت کے روز اللہ پاک بھی مومنین کے درمیان میں صلح کروانے والا ہے۔ مولانا رام رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک شخص مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے اندھیری رات میں گھر سے نکلا۔ اندھیرے کی وجہ سے ٹھوکر لگی اور وہ منہ کے بل کیچڑ میں گر گیا۔ کیچڑ سے اٹھ کر وہ گھر واپس گیا اور لباس تبدیل کر کے دوبارہ مسجد کی طرف چل دیا۔ ابھی چند قدم ہی چلا تھا کہ دوبارہ ٹھوکر لگی اور وہ دوبارہ کیچڑ میں گر گیا۔ کیچڑ سے اٹھ کر وہ ایک بار پھر گھر واپس گیا اور لباس تبدیل کر کے مسجد جانے کے لیے دوبارہ گھر سے نکلا تو اپنے گھر کے دروازے پر اسے ایک شخص ملا جو اپنے ہاتھ میں ایک روشن چراغ تھامے ہوئے تھا۔ چراغ والا شخص چپ چاپ نمازی کے آگے آگے مسجد کی طرف چل دیا۔ اس بار چراغ کی روشنی میں نمازی کو مسجد تک پہنچنے میں کسی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑا اور وہ بخیریت مسجد تک پہنچ گیا۔ مسجد کے دروازے پر پہنچ کر چراغ والا شخص رک گیا۔ نمازی اسے وہیں چھوڑ کر مسجد میں داخل ہو گیا اور نماز ادا کرنے لگا۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ مسجد سے باہر آیا تو اس نے دیکھا چراغ والا شخص اس کا منتظر ہے تاکہ اسے دوبارہ چراغ کی روشنی میں گھر تک چھوڑ آئے۔ جب نمازی گھر پہنچ گیا تو نمازی نے اس اجنبی سے پوچھا آپ کون ہیں؟ اجنبی بولا سچ بتاؤں تو میں ابلیس ہوں۔ نمازی کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس نے پوچھا تجھے تو میری نماز رہ جانے پر خوش ہونا چاہیے تھا، پھر تو چراغ کی روشنی میں مجھے مسجد تک کیوں لایا؟ ابلیس نے جواب دیا جب تجھے پہلی ٹھوکر لگی تو اللہ نے تیرے عمر بھر کے گناہ معاف فرما دیے، اور جب تجھے دوسری ٹھوکر لگی تو تیرے سارے خاندان کو بخش دیا۔ مجھے فکر ہوئی کہ اب اگر تو ٹھوکر کھا کر گرا تو کہیں اللہ تیرے سارے گاؤں کی مغفرت نہ فرما دے، اس لیے چراغ لے کر آیا ہوں کہ تو بغیر گرے مسجد تک پہنچ جائے۔